سورہ بقرہ آیت نمبر 108 آیت نمبر 108 اور رکوع نمبر 13 درمیان سے پہلا پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ام تريدون ان تسألوا کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو رسولکم اپنے رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کما سئلا جیسے سوال ہو چکے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے ومن يتبدل الكفر اور جو کوئی بدل دے کفر کو بالایمانی ایمان کے ساتھ یعنی ایمان کے بدلے وہ کفر اختیار کر لے کفر بالایمان ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے یعنی ایمان کو کفر سے بدل دے فقد ضل سواء السبیل تو وہ بہکا سیدھی راستے سے یعنی بھٹک چکا سیدھے راستے سے ود کثیر من اہل الکتاب بہت سارے اہل کتاب کا دل چاہتا ہے لو یردونکم کہ کسی طرح تمہیں پھیر لیں من بعد ایمانکم تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد کفارن کفر کی طرف حسدن بسبب حسد کے من عند انفسہم جو ان کے دلوں میں ہے یعنی اپنی دلی حسد کے سبب وہ چاہتے ہیں کہ اہل کتاب کے تمہیں دوبارہ کفر کی طرف پھیر دیں ایمان لانے کے بعد من بعد ما تبین لهم الحق بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ظاہر ہو چکا ان پر حق فاعفو تو سو آپ ان کو درگزر کریں واصفحوا اور خیال میں نہ لاؤ ان کو یعنی بس معاف کرو ان کو حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو وما تقدموا لانفسکم اور جو کچھ آگے بھیج دو گے تم اپنے واسطے من خیر بھلائی تجدوہ عند اللہ اس کو اللہ کے پاس آپ پاؤ گے ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھتا ہے وقالوا اور وہ کہتے تھے یہود لن يدخل الجنۃ یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے
الا من کان ہودا او نصارا، مگر جو یہودی اور نصرانی ہو، یعنی یہودی اور نصرانی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ جو یہودی نہیں ہوگا، نصرانی نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تلک امانیہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی اپنی اٹکل پنجو ہیں، ان کی اپنی آرزوئیں ہیں جو انہوں نے باندھی ہوئی ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں ہاتوا برہانکم، اگر تم اپنی جو ہے اس بات میں سچے ہو، ان کنتم صادقین، اپنی بات میں سچے ہو تو ٹھیک ہے، اپنی بات کی کوئی دلیل لے آؤ، دلیل لے آؤ جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ جو یہودی ہوگا یا جو نصرانی ہوگا، عیسائی ہوگا، وہی جنت میں جائے گا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا، آگے اللہ تعالیٰ نے خود رد فرما دیا، کیوں نہیں؟ من اسلم، جس نے اسلام لے آیا، اسلم وجہ ہوا، جس نے تابع کر دیا۔ اصل میں نا اسلام، اسلم مسلمان ہونے سے مطلب کیا؟ تابع دار، تابع دار۔ تو من اسلم وجہ ہو، جس نے تابع کر دیا اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو، للہ، اللہ کے لیے، یعنی جس نے اپنا منہ، اپنا جو چہرہ ہے، اپنا جو رخ ہے، چہرے کا مطلب چہرے سے مراد پورا جسم مراد ہے، کہ جس نے اپنا آپ جو ہے وہ اللہ کے تابع کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیک کام کرنے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ برائی کر کے کہے کہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا، نہیں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، نیک کام کر کے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اسی کے لیے ثواب ہے اس کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان کے پر کوئی ڈر ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جاتے اور مختلف قسم کے بہانے تراشتے، یہ یہودی بنی اسرائیل جو ہے مختلف قسم کے بہانے تراشتے، مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ بچ جائیں، یہ جو احکامات موسیٰ علیہ السلام بتلا لیں، جو ان کی شریعت میں جو مطابق احکامات ہیں، ہم ان سے جو ہے نا وہ ہماری جان چھوٹ جائے، کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے۔ مختلف قسم کے سوالات، مختلف قسم کے جو ہے نا لوگوں کے دل میں شبے ڈالتے تھے کہ یہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہو جائے تو ایسا ہوگا، مطلب مختلف قسم کے سوالات ڈالتے تھے۔ اسی طرح پھر یہ یہود بھی اپنی طرف سے مختلف قسم کے سوالات بنا کر مسلمانوں سے، جو نو مسلمان تھے نا، ان سے کہتے تھے، جیسے آج کل بھی اگر نیا مسلمان ہو تو جو ان کے جو جس بھی مذہب سے وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ لوگ اس کے دل میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پھر جائے واپس۔ تو چونکہ یہودیوں سے انہیں بنی اسرائیل میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسلام لے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو ہے نا ایمان لے آئے تھے اور صحابی بن گئے تھے، تو آگے اس بات کا تذکرہ بھی رہا ہے۔ تو وہ یعنی مختلف قسم کے شبہات ڈال کر ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دل میں شبہات آئیں گے، جو اسلام سے، دین سے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نفرت پیدا ہوگی، تو یہ پیچھے ہٹیں گے، جب پیچھے ہٹیں گے دوبارہ کافر بن جائیں گے، ان کا مقصد حل ہو جائے گا۔ کیونکہ اس جرم کو یہ تھا کہ جو لوگ ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا جو ہے نا یہ مذہب ہی ختم ہو کے رہ جائے گا، نام ہی مٹ جائے گا، ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی، ان کی اکثریت ہو جائے گی تو ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے وہ چاہتے تھے، وہ آگے تذکرہ بسکارہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کسی طریقے سے جو ایمان لانے والے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں نا، یہ دوبارہ کافر بن جائے، نعوذ باللہ، یہ ان کی پکی خواہش تھی۔ تو اسی بنا پر وہ مختلف قسم کے شبہات ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ مختلف قسم کی جو شبہات تمہارے دل میں آتے ہیں تو فضول سوال کوئی نہ کرے، فضول سوال۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم کسی مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس بیٹھ جائیں تو فضول قسم کے سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، اب اچھا اخلاق رکھنا، اچھے جو ہے وہ رویے سے پیش آنا، یہ تو ویسے ایک مسلمان کو ایسا پیش آنا چاہیے، تو پھر خاص کر ایک جس نے علم سیکھا ہو، جو امامت کرا رہا ہو، وہ تو اس کو اچھے اخلاق سے پیش آنا ہی پڑتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اس نے کرنی ہے، مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، امامت کرنا نبی علیہ السلام کا کام تھا، پھر بعد میں جو ہے نا آگے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیا، پھر آگے چلتا جو ہے وہ آگے پہنچا۔ تو بہرحال لوگ کیا کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے ایسے فضول قسم کے سوالات شروع کر دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس کو جواب دوں یا نہ۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی مولوی صاحب سے کوئی سوال کریں گے، کوئی فضول قسم کا سوال ہوگا تو اس پہ وہ جواب نہیں دیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی، ہر سوال کو جواب بھی نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ ہر سوال کرنے کا بھی نہیں ہوتا ہے،
اور ہر سوال اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اس کا جواب بھی دیا جائے. ایک بات ہے. ہاں ضرورت کا سوال ہے تو پھر طریقہ کار یہ ہونا چاہیے جس سے بھی آپ سوال پوچھ لیں. اگر اس کو آتا ہے مثلا اسی سوال پوچھیں, اگر تو مجھے صحیح جواب آتا ہوا اس کا تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ جواب اس کا. اگر نہیں آتا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں پوچھ کے دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا. اپنی طرف سے بتا دینا جان چھڑانے کے لیے ناجائز ہے, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے سوال کو اچھا اس بات کو سامنے رکھ کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ شرعی مسئلہ پوچھنے سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مثال ان کو شرعی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, ایک ہوتے ہیں ویسے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کو جانا ہو وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے یا ویسے گپ شپ لگانے کے لیے. ایک ہوتا ہے شرعی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتے. دیکھیں شرعی مسائل سیکھنا یہ ضروری ہے. قیامت کے دن یہ بات یاد رکھیے گا, قیامت کے دن یہ سوال کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا کسی کا یہ بات کہ جی میں نے دین پر عمل اس لیے نہیں کیا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, اور پتہ اس لیے نہیں پوچھا اس لیے نہیں کہ مجھے شرم آتی تھی. اس بنا پر کسی کی چھٹکارا نہیں ہوگا. تو یہ نہ سمجھے کہ میرا وہاں پہ جان چھوٹ جائے گی, اس بنا پر چھٹکارا نہیں ہوگا. اس دین کے معاملے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. جو شرعی مسئلہ درپیش ہو چاہے جیسا بھی ہو, اگر آپ کو درپیش ہے تو پھر آپ کسی عالم سے ضرور پوچھیں, ان سے شیئر کریں اور ان سے پوچھیں اور صحیح رہنمائی حاصل کریں, صحیح مستند عالم دین سے. اس بنا پر آدمی کو چشم پوشی سے بھی کام نہیں لینا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ شریعت کے خلاف جو ہے چل رہا ہو اور پھر اپنی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن بیچاروں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں لیکن وہ پوچھتے نہیں ہیں, نہ پوچھنے کی بنا پر غلط عمل کر رہے ہوتے ہیں. اپنی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک عمل کریں. اس لیے صحیح رہنمائی بھی حاصل کرنی چاہیے. بارہ نبی اسلام کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کے ذریعے قرآن میں مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جس طرح حواری جو ہے ان سے جو مختلف قسم کے فضولیات جو ہے قسم کے سوالات کرتے تھے, آپ بھی ان سوالات میں نہ پڑھو. اور پھر فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوالات کیے گئے, وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ. کیوں؟ اچھا یہ بات جو کفر کو ایمان یعنی کفر کے بدلے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لے گا, یعنی کفر کو تبدیل کر دے گا, ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے گا, تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ فقط ضل سواء السبیل, وہ سیدھے راستے سے بہت جائے گا. کیا مطلب کہ جس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے نا, مختلف قسم کے سوالات کرو گے, مختلف قسم کے یعنی اپنے طرف سے فضولیات قسم کے سوالات کرو گے, تو تمہارے دل کے اندر دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے, تو تمہارے دل کے اندر کفر کی محبت اور دین کی نفرت ہو جائے گی. تو اس سے پھر یعنی اس کو اس بات سے تشبیہ دی کہ اس آدمی نے اپنے ایمان کو کفر سے تبدیل کر دیا. پھر آگے فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں نا ان کو ہم واپس پھیر لیں. کیوں؟ کہ حسدا من عند انفسہم, اپنے اور کوئی مسئلہ نہیں, صرف اس وجہ سے حق تو ان کا واضح ہو چکا تھا, من بعد ما تبین الحق, جانتے تو تھے آگے آئے گا, یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم, نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں, اپنی اولاد کو جانتے کہ یہ میری اولاد ہے. ایسے ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام برحق ہے, حق ان پر واضح ہو چکا تھا. صرف حسدا من عند انفسہم, جیسے میں نے پہلے بار عرض کیا, ذاتی ضد اور اناد کی بنا پر وہ کام کرتے تھے. ذاتی ضد اور کچھ بھی نہیں, صرف ذاتی ضد کی بنا پر وہ کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعفو, سو آپ ان کو درگزر کرو. تو سب غیر وہ بدلے کا حکم نہیں تھا, بدلے کا حکم نہیں آیا تھا. واصفحوا, اور ان کو خیال میں نہ لاؤ, ان کا خیال ہی نہ لا دنیا, ان کا تذکرہ ہی نہ کرو, بس تذکرہ ہی ان کا چھوڑ دو. حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. پھر اللہ کا حکم آیا کہ یہود کو مدینے کے ارد گرد سے نکال دو, تو پھر ان کو نکال دیا گیا. پھر حکم آیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اپنی جگہ پر انشاءاللہ اس کی تفصیل ہوگی کہ مشرکین نجس ہیں, آج کے بعد یہ حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ الاعلانیہ چھپے اگر کوئی داخل ہوتا ہے اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن الاعلان مشرک حرم حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اپنے آپ کو مشرک ظاہر کرتے ہوئے حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پھر آگے مسلمانوں کو جو ہے وہ تنبیہ ہے, مسلمانوں کو جو ہے وہ ہدایت دی جا رہی ہے. مسلمانوں کو ہدایت, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, آپ نماز قائم رکھو. مسلمانوں کو حکم ہے کہ نماز قائم کرو, وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ دیتے رہو. کہا وما تقدموا لانفسکم, جو کچھ آپ آگے بھیج رہے ہو نا اپنے لیے آگے بھیج رہو, من خیر, کوئی بھی بنائی تو تجدوہ عند اللہ, یہ تم یہ نہ سمجھو کہ مسلمانوں پر جو اللہ کی طرف سے حالات آ رہے ہیں, ابتدائی اسلام ہے, مختلف قسم کی مشکلات ہیں, بلکہ جو ہے وہ ہر قدم پر مشکلات ہیں,
اور ایسی ایسی کٹھن مشکلات ہیں جو ناقابل برداشت ہیں، لیکن یہ تم برداشت کر رہے ہو تو تم یہ نہ سمجھو کہ ویسے جا رہا ہے، تب تجدوہ عند اللہ، اس کو آپ اللہ کے ہاں پائیں گے، اس کا بدلہ اللہ آپ کو دیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، چھوٹا عمل بھی کوئی نیک کرے گا اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا، اور اگر برا عمل بھی نیک جو ہے نا وہ کرے گا چھوٹا سا تو وہ بھی اس کا بدلہ پائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہا تم یہ نہ سمجھو کہ تم یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، تمہارے اوپر مصائب آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہیں، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ پھر آگے چل کر پہلے بھی عرض کیا تھا، پہلے بھی اس کا تذکرہ گزر چکا کہ یہودیوں اور نصرانی کا ایک یہ ہے جو ان کے بڑے تھے نا، پوپ، جو ان کے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے دین کے، ان کے مذہب کے ٹھیکیدار، تو وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو جنت کے اندر جو جائیں گے نا تو صرف یہودی ہوگا تو وہ جائے گا، یا نصرانی ہوگا تو وہ جائے گا، اس کے علاوہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبی السلام سے، میں ان سے کہہ دو ٹھیک ہے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو نا تو ایسے کرو کوئی دلیل تو دکھا دو یار، کسی بات کی کوئی اگر میں ساتھ کروں میں کہوں کہ اب اس کمرے اس حال کے اندر روشنی ہے تو اس کی دلیل ہے کہ واقعی لائٹیں آن ہیں، روشنی ہے، بجلی ہے، موجود ہے۔ اگر بجلی نہ ہو میں کہوں اس کا حال کے اندر روشنی ہے تو کہ کدھر ہے روشنی، ہمیں تو روشنی نہیں نظر آ رہی، کوئی چیز بھی نہیں نظر آ رہی۔ یا روشنی کا جو ہے نا وہ حاصل کیا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، تو میں کہوں اس ہاتھ میں روشنی ہے تو اس کا حاصل یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ چیزیں ہمیں ساری نظر آ رہی ہیں اس لیے روشنی ہے۔ اگر اندھیرا ہوتا ہے، روشنی نہ ہوتی تو چیزیں، تو اللہ نے فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اب آپ دعویٰ تو کر رہے ہو کہ یہودی اور نصرانی کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر اس کے لیے کوئی دلیل لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ، جو بھی ایمان لے آیا، جو بھی ایمان لے آیا وجہہ للہ، اپنا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع کر دیا، وہو محسن، اور نیک اعمال بھی کرتا رہا، نیک اعمال بھی کرتا رہا، تو کاف لہ اجرہ عند ربی، اس کا اجر اس کے رب کے پاس۔ کیا مطلب، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی فرقے سے بھی جس کا تعلق ہے، جس جماعت سے بھی، جس پارٹی سے بھی، جس نسل سے، جس سے بھی جس کا تعلق ہے، جو اپنی زندگی اللہ کے حکم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے گا اور نیک اعمال کرتا رہے گا، وہ اپنا ٹھکانہ اس کا اچھا ٹھکانہ ہوگا اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں اس کے نیک اعمال کا اس کو بدلہ ملے گا۔ اور جو بھی اللہ کے حکم کے مخالف زندگی گزارے گا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف زندگی گزارے گا، چاہے جس مذہب سے، جس فرقے سے، جس پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہے، جس بھی اس سے طبقے سے اس کا تعلق ہے، اگر اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزار رہا، وہ وقت کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں گزار رہا، تو پہلے بھی ناکام ہوتے رہے، اب بھی ناکام ہوں گے، اور ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ناکامی ہے۔ پھر فرمایا وہ محسن فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر ان کے رب کے ہوگا، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کیا مطلب، اس کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میں جہنم میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا، اس چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ ولا هم يحزنون، جو پہلے اس نے کام کیے نا، پہلے جو اس نے کام کیے ان پر کوئی غم بھی اس کو نہیں ہوگا، اس پر غم بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اجر اس کو ملے گا۔ غم اس بات کا جو میں نے اعمال کیے پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں ہوئے، پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں ہوئے، نہیں، فلاح اجرہ عند ربی، چھوٹا عمل بھی جو کرے گا اللہ کے اس کا اجر پائے گا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ گناہ پر ایک کے بدلے 10 اور نیکی پر ایک کے بدلے 10 ملتی ہے، لیکن گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ یہ تھا ان آیات کے مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ ام تریدون، کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو، ان تسألوا کہ سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل جیسے کہ سوال ہو چکے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی کفر لے لے، بالایمانی بدلے ایمان کے، یعنی ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لے، فقد ضل، تو وہ بہک چکا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے، ودّ کثیر، دل چاہتا ہے بہت سارے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے لوگوں کا، لو یردونکم، کہ کسی طرح تم کو پھیر کر، من بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، کفار بنا دیں، حسدا من عند انفسہم، بسبب اپنے دلی حسد کے جو ان کے نفسوں کے اندر ہے، من بعد اس کے ما تبینہ، کے ظاہر ہو چکا، لہم ان پر حق ان پر ظاہر ہو چکا، فاعفوا، سو آپ ان کو درگزر کرو، واصبحوا، ان کو خیال میں نہ لاؤ، حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا، اللہ کا حکم آنے تک تم ان کو خیال میں نہ لاؤ، ان کو درگزر کرتے جاؤ۔ کیا مطلب کہ ان کے جو مصائب ان پر رہا رہے اس پر تم صبر کرو، صبر کا حکم۔ وما تقدموا
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، ما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ تم اپنے آگے بھیج رہے ہو اپنے واسطے، من خیر، نیکی میں سے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ وقالوا، وہ کہتے ہیں یہود، لن، اور نصرانی عیسائی، لن يدخل الجنت، نہیں ہرگز نہیں جائیں گے جنت میں، الا من کان ہودا، مگر سوائے اس کے جو کوئی یہودی ہو، او نصارا یا نصرانی ہو۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں جو انہوں نے باندھ لی ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیں نبی ان سے کہ کوئی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کر دیا اپنا منہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے تابع دار ہوا، وہو محسن، اور نیکوکار ہوا، نیک کام کرنے والا ہوا، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا۔ ولا خوف علیہم، نہ اس کے کے لیے کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وأتمم بالصالحات أعمالنا بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه۔